بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ کھانے کی دعوت کو ٹھکرایا نہ جائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ میں سے ایک داستان ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھانے کی دعوت کو ٹھکرا کر واپس آ گئے۔ کیوں؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا ایسا کیوں ہوا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا، 3234ویں حدیث کتاب میں اور 12ویں ہے باب میں۔ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وعن سفینة ان رجلا ضاف علی بن ابی طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہا لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي بلکہ فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة رضي الله عنها فتبعته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردك قال إنه ليس بي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا رواه احمد وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ سنن ابی داؤد میں 3755ویں ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ میں کتاب الاطعمہ میں 56واں باب ہے کہ جب مہمان کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو لوٹ جائے۔ 3360ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اہل علم کے نزدیک یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ہے، اور اگر اس حدیث کو ہم توجہ کے ساتھ سمجھیں تو یہ ہماری زندگی تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ سفینہ نامی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بنا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اگر ہم اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو دعوت دی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ آپ کی نظر گھر کے کونے میں منقش پردے کے کپڑے پر پڑی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں واپس آ گئے؟ فرمایا، میرے لیے یا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو۔ معزز خواتین حضرات، بڑی ہی حساس حدیث ہے اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ بے مثال تعلق ہے۔ اگر بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں نا، تو باپ کے ساتھ بھی بیٹیوں کو ایک عجیب و غریب تعلق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت، اصلاح، اس پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حالانکہ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مہمان آئے ہیں، اچھا کھانا پکا ہے، بیٹی کو پتہ ہے کہ میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طبیعت عطا فرمائی ہے، لہذا کیوں نہ اس موقع پر میرے والد صاحب اچھا کھانا کھا لیں۔ بیٹے شاید ایسا کبھی نہ سوچتے ہوں، لیکن یہ بیٹی ہے، اگر میں اسے اپنے انداز میں کہوں تو دل کے اندر ایک ہوک اٹھی
کہ اچھے کھانے سے میرے ابا کیوں محروم رہیں؟ اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے، اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ کھانے کی دعوت دینا اور کھانے کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ سادگی شریعت کا تقاضا ہے، بیجا تکلفات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز نامناسب نظر آئے تو فوراً اس پر تنبیہ کرنی چاہیے۔ یہ مصلحتیں کمپرومائزنگ، خیر صلی اللہ، کچھ نہیں ہوتا، وقتی معاملات ہیں، یہ درست نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے اور اس دعوت میں کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جو شرعی طور پر درست نہیں، تو کھانا کھائے بغیر واپس چلے جانا چاہیے۔ اس سے فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں دیواروں پر غیر ضروری رنگا رنگ منقش پردے یہ اسلامی ثقافت کے منافی ہیں۔ اور اس سے اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کوئی لمبا چوڑا سلسلہ رکھا تھا، لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ ناپسند کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی اپنی بیٹی، اپنے داماد اور قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس حوالے سے شروحات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو پردہ تھا نا، وہ باریک کپڑے کا تھا، اونی تھا، اور اس میں مختلف نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کوئی تصاویر نہیں بنی تھی، اور یہ خوبصورتی کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تربیت کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہ اگر ایک مہمان ناراض ہو کر جاتا ہے تو جاتا رہے، مادی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اچھے انسان ہمیں تلاش کے باوجود نہیں ملتے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جن گھروں میں اس قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوں وہاں پر جہاں تک ہو سکے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے کر و فر اور دولت کی نمائش ہوتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر غیر مسلم بادشاہ اور خالصتاً دنیا دار لوگ جو ہیں یہ ان کا خاصہ تھا۔ یہ میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو پردہ تھا، اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی حرام چیز تھی تو ایسی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور احتیاط اس پردے کو دیکھا کہ میری بیٹی، میرا داماد، جنہیں میں نے شروع سے ہی قناعت کا سبق پڑھایا ہے، جنہیں میں نے شروع سے ہی دنیا کو ایک ضرورت کی حد تک لینے کا درس دیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور پرورش آقا علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ کو اپنی تربیت پر اعتماد تھا، لہذا آپ نے اس ناپسندیدہ چیز کو دیکھا تو آپ واپس لوٹ آئے، اور آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ میری تربیت یافتہ بیٹی اور میرا تربیت یافتہ داماد میرے اس لوٹنے کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا، آج کا حدیث کا سبق تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے کہ یہ حدیث ہماری زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اگر ہم اس پر غور فرمائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر ضرور غور فرمائیں گے۔ آج کے سبق سے اس الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔